مائن آف نالج کے معزز سامعین السلام علیکم۔ اسلام میں خلافت کے لیے عربوں کے رسم و رواج کو اہمیت دے کے اسی سے ہی خلیفہ کے چناؤ کا طریقہ اپنایا گیا، کیونکہ یہ طریقہ بہترین تھا۔ عرب جب قبائل کا سردار چنتے تھے تو اس کی جرت، عقل مندی، عمر اور حیثیت کا پورا خیال رکھتے تھے۔ اس کی قبیلے کے لیے قربانیاں، اس کا جنگوں میں کردار، قبیلے میں اس کا قائدانہ اور نصیحانہ کردار دیکھا جاتا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی سنت اور قرآن سے خلیفہ کے چناؤ کے لیے باقاعدہ طور پہ رہنمائی نہیں دی گئی۔ یہ ان امور میں سے تھے جن کو اپنی روایات اور حالات کے مطابق امت کے اجتہاد پہ چھوڑ دیا گیا تھا۔ تاہم خلیفہ کی خصوصیات جیسے اس کا صادق، امین اور بہترین اخلاق والا ہونا بنیادی اصول ہیں۔ ان تمام بنیادوں پہ جو شخصیت پوری اترتی تھی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاندار شخصیت تھی۔ وہ پہلے اسلام لانے والوں میں سے حضور علیہ السلام کے قریبی ساتھی تھے، آپ کی عزیز ترین زوجہ کے والد تھے اور مسلمانوں میں بہترین مسلمان تھے، اور قریشی بھی تھے جو سردار کے لیے اہم ترین شرط ہوتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اپنے دور حکومت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیر اعلانیہ اپنا نائب مقرر فرما دیا تھا۔ اس بات کا مظہر یہ تھا کہ جب حضور علیہ السلام علیل ہوئے تھے، ان نمازوں کی امامت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی گئی، اور آپ کی امامت میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ کیونکہ حاکم وقت مسلمانوں کی نمازوں کی بھی امامت کرتا تھا اس وقت، لہٰذا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت سونپنا ایک بڑی دلیل ہے خلافت کے لیے ان پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے مکمل اعتماد کی۔ حضور علیہ السلام کے وصال کے وقت کیونکہ خلیفہ کے چناؤ کا ایک طریقہ وضع کرنا امت پر ایک حکمت کے تحت چھوڑا گیا تھا، لہٰذا اس وقت سے مسلمانوں کی آزمائش کا سلسلہ شروع ہو گیا کہ آیا وہ حق و صداقت کے ساتھ کھڑے ہیں یا تفرقے میں پڑتے ہیں۔ اس وقت مدینہ میں مہاجرین، علوی، انصار، اوس اور خزرج جیسے قبائل موجود تھے۔ ابھی صحابہ علیہم رضوان حضور علیہ السلام کے وصال کی رسومات سے فارغ بھی نہ ہوئے تھے کہ خبر آئی کہ انصار اپنے جرگے ثقیفہ بنی سعدہ میں خلیفہ چننے کے لیے اجلاس کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق علیہم رضوان مسلمانوں کے اتحاد اور تقسیم سے بچاؤ کے پیش نظر فوراً وہاں پہنچے۔ وہاں انصار خلافت پہ اپنے حق کی بات پر ڈٹے تھے اور وہ سعد بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیدوار بنا چکے تھے۔ اس موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بولنا چاہا، لیکن قدرت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فیصلہ دے چکی تھی۔ جب حضور علیہ السلام فرما گئے تھے کہ حق عمر کی زبان سے بولتا ہے، تو اس موقع پہ عمر کو خاموش کروانے اور ابوبکر سے حق جاری کرنے میں قدرت کی عظیم مصلحت تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلال سے اس وقت مسئلہ خراب ہونے کا اندیشہ تھا، لہٰذا ابوبکر صدیق نے اس موقع پر اپنی قائدانہ صلاحیتوں کو بھرپور انداز میں منوایا اور خلافت کے لیے اپنی قابلیت اور پوزیشن مسلم کر لی۔ آپ نے انصار کو سمجھایا کہ حکمرانی ہمیشہ سے قریش کا ورثہ چلی آ رہی ہے، لہٰذا وہ کبھی انصار کی حکمرانی قبول نہیں کریں گے۔ اس پر گرما گرمی ہوئی اور انصار میں سے کسی نے کہا کہ مہاجرین اگر ہماری خلافت پہ متفق نہیں ہوں تو انہیں مدینے سے نکال دیا جائے۔ اس پر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، انصاریوں تم اسلام کو مستحکم کرنے میں پہل تھے، اب اسلام کو غیر مستحکم کرنے میں پہل نہ کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ قائدانہ فراست اس وقت کام آئی جس کے بارے میں حضرت عمر بعد میں فرماتے تھے کہ ابوبکر کا خلیفہ بننا حادثاتی تھا اور خوشی کا موقع تھا، مگر یہ صرف حالات کی سنگینی اور ضروری وقت میں ہی درست ثابت ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حالات کی نزاکت کو بھانپ کر فوراً آگے بڑھ کر حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ علیہم رضوان کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ حضور علیہ السلام کے 2 صحابی اور ساتھی موجود ہیں، ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ چن لیں۔ دونوں نے آپ یار غار ہیں، غار ثور کے اپنے ہاتھ بڑھائیں، اور دونوں نے حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت کر لی۔ اس وقت انصار کے قبائل کی باہمی رقابت مسلمانوں کے اتحاد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہتری کے ساتھ استعمال کروائی۔ اس وقت قبیلہ خزرج نے اپنے امیدوار کی حمایت کی تو اوس قبیلے والے پرانی رقابت کے زیر اثر آگے بڑھے اور ابوبکر صدیق کی بیعت کر لی۔ جب خزرج قبیلے نے دیکھا کہ اوس قبیلے والے سبقت نہ لے جائیں تو وہ بھی رقابت کے زیر اثر فوراً آگے بڑھے اور بیعت کر لی۔ یوں لوگ دھڑا دھڑ بیعت کرنے لگے۔
اور انصاری امیدوار سعد بن عبیدہ پر ہی چڑھ دوڑے۔ عرب کا رواج تھا کہ سردار پہلے اطاعت کی بیعت کرتے تھے، پھر بعد میں عام لوگ بیعت کیا کرتے تھے۔ لہذا بعد ازاں دوسرے دن مدینہ کے عوام مسجد نبوی میں جمع ہوئے، خلیفہ کی اطاعت کا حلف اٹھایا یعنی بیعت کی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنے کے حوالے سے متضاد باتیں تاریخ دانوں نے بیان کی ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اسی دن آپ کی بیعت کی جس دن آپ خلیفہ بنے۔ ایک اور نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہ کی، جبکہ اصل حقیقت یہ تھی کہ آپ نے پہل بیعت نہ کی تھی مگر بعد میں بیعت کر لی تھی، اور حضرت ابوبکر صدیق کی امامت میں نمازیں ادا کرتے رہے اور جنگیں لڑتے رہے، اور ان کے مشیر کے طور پہ امور سلطنت میں ان کا ہاتھ بٹاتے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے الیکشن نے دور اصول اسلامی سیاسی نظام میں وضع کر دیا۔ ایک یہ کہ موروثی خلافت اسلامی اصولوں کے خلاف قرار پائی، اور میرٹ اور قابلیت کی بنیاد پہ خلیفہ کے چناؤ کی داغ بیل اسلامی اصولوں کی روشنی میں ریاست میں ڈالی گئی، کیونکہ اسلامی اصولوں باہمی مساوات، برابری اور عوامی رائے سے مطابقت رکھتی ہے۔ حتیٰ کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس اصول کو صرف اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کرنے تک بدل سکنے کی ہمت کی، ورنہ بیعت کے لیے انہیں بھی مسلمانوں کی حمایت حاصل کرنی پڑی تھی۔ دوسرا اصول یہ نافذ ہوا کہ خلیفہ کا چناؤ عام بیعت کے ذریعے ہوگا، تمام مسلمانوں کے ذریعے۔ موجودہ مغربی نقاد اسلامی خلافت کو چند چنیدہ لوگوں کا نتیجہ اور غیر جمہوری قرار دیتے ہیں، تاہم یہ موجودہ جمہوری نظام سے موازنے کی وجہ سے قرار دیا جاتا ہے۔ اس وقت کے حالات و واقعات میں یہی سیاسی نظام بہترین تھا، لہذا یہی اپنایا گیا۔ مغربی جمہوریت کو قائد اعظم محمد علی جناح نے بر صغیر کے لیے ناموضوع قرار دیا تھا، کیونکہ بقول اقبال جمہوریت وہ نظام حکومت ہے جس میں افراد کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا۔ یعنی اگر 10 آدمیوں میں ایک سربراہ چننا ہو اور 9 احمق ہیں تو 9 احمق اپنے جیسے احمق کو ہی چنیں گے، اور عقل مند سے حسد اور بغض کی وجہ سے اس کی دشمنی پہ آمادہ ہو جائیں گے۔ اسی لیے ایک مغربی پولیٹیکل سائنسدان کہتا ہے جمہوریت بے وقوفوں کی حکومت کا نام ہے، بے وقوفوں پر بے وقوفوں کے ہی ذریعے۔ جمہوری نظام کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ 90% جاہل اگر کسی ملک کی آبادی میں موجود ہیں تو وہ اپنے جیسے احمق اور جاہل کو ہی منتخب کریں گے، جبکہ اسلامی نظام حکومت میں اگر 90% جاہل موجود ہیں تو ان کے بجائے 10% دانا اور صاحب رائے میں سے چند لوگوں کو چند شرائط پہ پرکھا جائے گا، یعنی ان کی جرت، بہادری، عقل مندی، ان کی حیثیت، جنگوں میں کردار، قبیلے میں قائدانہ اور مشیرانہ کردار وغیرہ وغیرہ۔ پھر ان میں سے جو سب سے موزوں ترین قابلیت رکھتا ہوگا اسے چن کر عام آدمی کے سامنے اس کی بیعت یعنی قبولیت رکھی جاتی ہے۔ اس نظام حکومت میں مغربی جمہوریت کی طرح جاہلوں کے ذریعے جاہل اور احمقوں کے ذریعے احمق کو منتخب کرنے کا آپشن یا چوائس موجود ہی نہیں۔ اس نظام جمہوریت جس کو قائد اعظم محمد علی جناح نے بر صغیر میں ناقابل عمل قرار دیا تھا، یہاں کی کم شرح خواندگی کی وجہ سے اور کم سیاسی سمجھ بوجھ کی وجہ سے، لہذا اس نظام جمہوریت کے طفیل جہالت زدہ معاشروں میں جعلی جمہوریت کے نام پہ موروثی حکومتیں وجود میں آئی ہیں، جن کے تحت موروثی طرز حکمرانی لوٹ آئی ہے، اور انڈیا میں گاندھی خاندان، بنگلہ دیش میں مجیب خاندان اور پاکستان میں بھٹو اور نواز خاندان جعلی جمہوریت کی بہاریں لوٹ رہے ہیں۔ اس جعلی جمہوریت میں اگر ایک شخص سرائکی، مہاجر، سندھی، بلوچی یا پٹھان ہے اور بہت شاندار شخصیت اور اعلیٰ صلاحیتوں کا حامل ہے، پھر بھی وہ کبھی بھی حاکم یا وزیر اعظم نہیں بن سکتا، نہ وزیر بن سکتا ہے، کیونکہ پنجاب صوبے کے اکثریتی لوگوں کا ووٹ نواز شریف، حمزہ شریف اور چودھریوں کے لیے ہی ہوگا۔ اکثر اوقات یہی ترتیب رہتی ہے، لہذا وزیر اعظم بھی اکثریتی پارٹی اور صوبے کا ہی ہوگا، چاہے کتنے ہی احمق اور نااہل کیوں نہ ہو۔ لہذا جمہوری نظام نہیں بلکہ اسلامی سیاسی نظام ہی مسائل کا حل ہے، زیادہ منصفانہ ہے اور میرٹ پہ مبنی ہے۔ سامعین کرام، اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجیے۔